دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ سورۃ القصص یہ بھی ایک مکی صورت ہے، اس کا خلاصہ اور نظم جلی پیش خدمت ہے۔ اس صورت کے اندر ایک آیت آئی ہے، انک لا تہدی من احببت، آیت نمبر 56۔ تو یہ آیت حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ کسی شخص کو ہدایت دینا آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ اپنے محبوب بندوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکتے، ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، بلکہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس کو ہدایت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہدایت کی طرف دعوت دینا ہے، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس سورت کا زمانہ نزول 10 نبوی ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابو طالب کا انتقال 10 نبوی میں ہوا تھا۔ اب اس صورت کے اندر پھر منفی رویوں کا ذکر ہے۔ پچھلی صورت نمل میں ملکہ سبا کے مثبت رویے کا ذکر تھا، وہ حضرت سلیمان کی دعوت کو قبول کرتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف یہاں سورہ قصص میں فرعون اور اس کے لشکروں اور اس کے کمانڈروں اور فوجی کمانڈروں کا ذکر ہے کہ انہوں نے علو سے، تکبر سے، اپنی کبریائی سے اور اپنی ظالمانہ طرز عمل کی وجہ سے اس دعوت کو مسترد کیا حضرت موسیٰ اور ہارون کی، اور وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ سورۃ القصص کے اہم اور کلیدی مضامین دیکھیے، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے علو فی الارض کا۔ یہ قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے جو حکمرانوں اور بڑے بڑے با اثر لوگوں اور صاحب اقتدار لوگوں کے لیے مخصوص ہے، اور یہ اصطلاح ہے علو فی الارض کی، ایکزالٹیشن آن ارتھ، ایکزالٹیشن علو، یعنی اپنی بڑائی کا اظہار زمین پر کرنا، اللہ کے بندوں پر اپنی فوقیت جتانا۔ تو سورت کے آغاز ہی میں فرعون کے خلاف فرد جرم عائد کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ وہ علو فی الارض کے جرم کا مرتکب تھا۔ آیت نمبر 4 میں کہا گیا ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے زمین پر بڑائی کا مظاہرہ کیا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ اس آیت کا جواب آیت نمبر 83 میں دیا گیا، اور میں یہ بات بار بار بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ خاص انداز ہے کہ ابتدائی حصے میں تمہید میں ایک مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، پھر درمیان میں اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، اور آخر میں اسی مضمون کا اعادہ کر دیا جاتا ہے اختتامیے میں، سورت کے اختتام پر، اور یعنی اس کو
اس کو ریکیپ کیا جاتا ہے، اور یہی سورت کا مرکزی مضمون ہوتا ہے۔ اب یہاں آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ دیکھیے یہ ہے آخرت کا گھر، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، ہم آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے فراہم کریں گے جو زمین پر علو کا مظاہرہ نہیں کرتے، جو زمین پر فساد نہیں کرتے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور بہترین انجام ان لوگوں کے لیے ہیں جو متقین ہیں۔ اس آیت میں متقین کا بھی ایک خاص مطلب ہے۔ متقین کا مطلب یہ ہے کہ جو فرعونی رویوں سے بچتے ہیں، جو علو فی الارض سے بچتے ہیں، جو فساد فی الارض سے بچتے ہیں، جو اقتدار کا ناجائز ظالمانہ استعمال نہیں کرتے، ابیوز آف پاور سے بچتے ہیں، انہیں متقین کہا گیا۔ ان کے لیے دار آخرت ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ اس صورت میں یہ جو ہے مضمون آیا ہے۔ اب دوسری اصطلاح ہے استکبار فی الارض کی۔ یہ علو فی الارض سے ملتی جلتی ایک اصطلاح ہے۔ تکبر اصل میں تو دل اور دماغ کی ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، لیکن اس کو یہاں پر فی الارض کے سابقے کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ استکبار فی الارض یہ بھی ایک خاص اصطلاح ہے، یہ سرکش طاغی افراد کا رویہ ہے جو ان کی باطن سے ہو کر خارج پر یعنی عرض پر اثر انداز ہوتا ہے۔ استکبار فی الارض، فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین پر ناحق تکبر کا مظاہرہ کیا، چنانچہ آیت نمبر 39 میں کہا گیا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اب یہاں دنیا میں جو ہماری مسلمان فوجیں ہیں اور دنیا کے اندر جو غیر مسلم فوجیں ہیں، ان کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون نے وَاسْتَكْبَرَ تکبر کا مظاہرہ کیا، هُوَ وَجُنُودُهُ، نہ صرف فرعون نے بلکہ اس کی پوری فوج نے، اس کے کور کمانڈرز نے، اس کے جرنیلوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ جو فوجی رعونت ہوتی ہے، جو انسانوں کو حشرات الارض سمجھتی ہے، کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ حقیر سمجھتی ہے، انہیں وردی کا نشہ ہوتا ہے، اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، قوت اور طاقت کا نشہ ہوتا ہے، تو یہ نشہ تو فرعون اور اس کے ساتھی جرنیلوں کے اندر بھی تھا۔ پھر ہوا کیا؟ بغیر الحق، بغیر کسی حق کے، بغیر کسی استحقاق کے انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا۔ اب یہاں یہ جو فرعون کے ملأ تھے، اب یہاں یہ چیز بھی نوٹ فرمائیے، ملأ سے مراد تو سردار ہیں، حکمران ہیں، صاحب اقتدار ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کے ملأ مختلف تھے، حضرت شعیب کے ملأ مختلف تھے، عاد و سمود کے ملأ مختلف تھے، اور فرعون کے ملأ مختلف ہے۔ فرعون کی حکومت چونکہ ایک فوجی حکومت تھی، تو اس کے فوجی جرنیل وہ تکبر میں اور علو فی الارض کے جرم میں اور نشے میں مبتلا تھے۔ ان کے بارے میں ایک اور لفظ استعمال کیا گیا، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق تھے، بد عمل تھے، نافرمان تھے۔ یہ پوری قیادت جو ملٹری لیڈرشپ تھی، اس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو سورۃ القصص میں دو قسم کی قیادت کا ذکر ہے، دو قسم کی لیڈرشپ کا، ایک صالح لیڈرشپ ہے، ایک بدکار لیڈرشپ ہے، اور دنیا میں جو مقابلہ ہوتا ہے انہی دو صالح قیادتوں اور کافر قیادتوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ ابو جہل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مقابلہ ہے، یہ مقابلہ نمرود اور ابراہیم کے درمیان ہے، یہ مقابلہ فرعون اور موسیٰ کے درمیان ہے۔ چنانچہ اقبال نے یہی بات کی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ تو ایک صالح قیادت تھی، یہ بنی اسرائیل
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت تھی، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ انہیں ضعف سے، کمزوری سے نکال کر دنیا کا امام بنائے، امام بنائے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ امام بنانا چاہتا تھا۔ فضلتکم علی العالمین کا تاج ان کے سر پر سجانا چاہتا تھا۔ چنانچہ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ ارادہ کر رہے تھے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ زمین پر جو لوگ کمزور تھے، دبائے گئے تھے، تو جو لوگ کمزور کیے گئے تھے، مظلوم بنائے گئے تھے، ان پر مہربانی کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ انہیں امام بنا دیں، لیڈر بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثُونَ، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ انہیں وارث بنایا جائے۔ اس کے برخلاف فرعون کی امامت اور قیادت فاسق قیادت تھی، اور ایک خاص بات جو سورۃ القصص میں بیان کی گئی، یہ دوزخ کی طرف دعوت دینے والی قیادت تھی۔ آج ہم اپنے دور کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ جو مغربی تہذیب کی قیادت ہے، یہ بھی بالکل فرعونی قیادت ہے، یہ بھی دوزخ کی طرف دعوت دے رہی ہے، یہ شرک کی طرف دعوت دیتی ہے، فحاشی کی طرف دعوت دیتی ہے، عریانی کی طرف دعوت دیتی ہے، سود کی طرف دعوت دیتی ہے، ظالمانہ معاشی نظام، سماجی نظام کی طرف دعوت دیتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ دنیا کی تمام قومیں نیو ورلڈ آرڈر کے تحت اور ایک یکساں تجارتی عالمی نظام کے تحت سرمایہ دارانہ نظام کے پھندے میں جکڑ جائیں۔ چنانچہ تو اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو امام بنایا، ہم نے فرعون اور ان کے ساتھی جنرل لیڈروں کو امام بنایا، لیڈر بنایا، یدعون الی النار، یہ دوزخ کی طرف دعوت دینے والے لیڈر تھے۔ تو ائمہ کا لفظ یہاں قابل غور ہے، یہ صالحین کے لیے بھی استعمال ہوا اور فاسقین کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال ہوا۔ جنود اور جنودہما، جنود یعنی لشکر، فوجیں، اور جنودہما یعنی فرعون کے لشکر اور حامان کے لشکر۔ یہ اصطلاح بھی سورۃ القصص میں متعدد مرتبہ استعمال ہوئی ہے، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک فوج فرعون کے ماتحت تھی، ڈائریکٹلی وہ اس کی کمان کر رہا تھا، اور دوسری فوج کا ایک بڑا حصہ وزیر اعظم یا وزیر دفاع حامان کے ماتحت تھی، اور وہ اس کی کمان کر رہا تھا۔ چنانچہ یہ بات بتائی گئی کہ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو جو ہے وہ چیز دکھا دیں جن کا وہ خطرہ محسوس کرتے تھے، اور ان دونوں کو خاطئین بھی کہا گیا اور انہی کو غرق کیا گیا۔ آیت نمبر 40 پر ذرا غور فرمائیے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے فرعون کو پکڑ لیا، جکڑ لیا، فَأَخَذْنَاهُ، اور نہ صرف اکیلے فرعون کو پکڑا بلکہ وَجُنُودَهُ، اور اس کی پوری فوج کو، اس کے پورے لشکر کو پکڑ لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ، پھر اس کے بعد ہم نے اٹھا کر موجوں کے حوالے کر دیا، موجوں میں پھینک دیا، دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس میں سویلین مارا نہیں گیا بلکہ پوری فوج کو اللہ تعالیٰ نے غرق آب کر دیا۔ اور وہاں وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون جب قرآن مجید میں دوسری جگہ آیا ہے، اغرقنا آل فرعون کا مطلب ہے اغرقنا جنودہما، اغرقنا جنود فرعون، یہاں آل کا مطلب جنود ہے، لشکر ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر سورۃ قصص کی آیات سے کی جائے۔